اصول دین جو 5 گنائے اس میں پہلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جی بات اصول دین میں توحید کے 10 درس ختم ہو جانے کے بعد ان کو ایک بار دہرانے کے بعد شروع ہوئی تھی عدل کی. اصول دین میں سے دوسرے اصل یعنی جڑ، بنیاد، دین کی بنیادیں. آپ جانتے ہیں کہ جتنی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اتنی بلڈنگ مضبوط ہوتی ہے. اسلام کس چیز، اسلام کی جو بنیادیں 5 چیزیں ہیں، اسی پہ اسلام ٹکا ہوا ہے. ان میں سے ایک بھی ٹوٹی بس تو آپ مسلمان کیسے پھر؟ اگر خدا کی عدالت پہ آپ کو اعتقاد نہیں ہے، خدا کو آپ ایک نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، یا خدا کو مانتے ہیں تو اس کے بھیجے ہوئے نبی یا اماموں کو نہیں مانتے، یا قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے، تو پھر مسلمان کیسا؟ لہٰذا ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے ان پر اعتقاد ضروری ہے. اور یہ اصول دین وہ ان چیزوں میں سے ہیں کہ جن کو آپ تقلید سے نہیں مان سکتے کہ امی نے کہا اللہ ایک ہے تو ہم نے مان لیا، امی نے کہا امام 12 تو ہم نے مان لیا، یا امام بھیجے، یا اللہ، امی نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے. اس لیے نہیں، اپنے آپ ماننا ہے دلیلوں کو دیکھ کر. دلیل چاہے وہ سادہ سی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دلیل ثبوت جو ہے وہ معمولی سا ہی کیوں نہ ہو، بڑھیا کا چرخہ جتنا. یاد ہے بڑھیا کا چرخہ؟ جی. خدا کو اپنے آپ سے ماننا ہے، اپنی عقل سے ماننا ہے، نہ کہ کسی کے کہنے کی وجہ سے. اور وہ اپنے آپ سے دلیل اور ثبوت سے ماننا ہے، چاہے وہ دلیل اور ثبوت معمولی سا ہی کیوں نہ ہو، جیسے بڑھیا کا چرخہ. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو، اور چاہے وہ باقاعدہ فلسفی اور کون سی چیزوں کے ذریعے، استدلال، منطق، لاجک کے ذریعے سے ثابت کر کے، جیسے انہوں نے پیچھے چمگادڑ کے ایٹ سے ثابت کیا، برین کی باریکی سے ثابت کیا، ایٹم بم کی دنیا سے ثابت کیا، انسان کے مغز سے، اور کس چیزوں سے. آپ دنیا کے ذرے ذرے میں آپ خدا کے وجود کو پائیں گے، ہر چیز سے ثابت کر سکتے ہیں آپ خدا کو، اگر آپ انصاف پسند ہیں. ان کیڑے مکوڑے، پیڑ پودوں کا علم. اس کے بعد جب ہم نے توحید کی گفتگو پوری کر لی، عدل کی بحث شروع ہوئی. پہلا درس آتے ہی سوال یہ ہوا کہ اصول دین میں جو عدل کو رکھا ہے خدا کی صفات میں سے، عدل کو اصول دین میں رکھا ہے، باقی صفات کو کیوں نہیں رکھا؟ اس میں ایسی کیا؟ اس کے اوپر انہوں نے 4 باتیں پیش کی تھی، 4 مطلب پیش کیے تھے. پہلا مطلب کیا پیش کیا تھا؟ کہ سب سے پہلا کہ عدل کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا کی بہت سی صفات کی بازگشت اور پلٹ اسی عدالت کی طرف ہے. کیوں؟ کیونکہ عدالت کے معنی کیا ہے، وسیع معنی کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا عدل ہے، اور کسی بھی چیز کو اس کے مقام کے علاوہ کسی اور مقام پہ رکھنا ظلم ہے. اللہ نے کس کو کتنا رزق دیا ہے، جس کو جتنا رزق دیا اتنا نہیں دینا چاہیے اتنا ہی دیا ہے، کم تو نہیں دیا نا، تو یہ عدل ہے. خدا رازق ہے، رزاق ہے، خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، خدا حکیم ہے. جو کام کرتا ہے بغیر مقصد، حکیم ہے یعنی ہر کام مقصد کے تحت کرتا ہے، ہر کام میں اس کا مقصد ہے، جس کا مقصد ہے یعنی جو کام جس کی جہاں ضرورت تھی اس کو وہیں رکھا. تو عدالت کے معنی یہی تو ہے نا. جی نوزاد، تحسین فاطمہ، فیروز فاطمہ. کیونکہ اکثر خدا کے صفات کی بازگشت اور پلٹ اسی عدالت کی طرف ہے، سب کے عدالت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، اس لیے علماء نے، بزرگ علماء نے اصول دین میں عدالت کو رکھا. دوسری دلیل کیا دی تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کیوں اصول دین میں عدالت کو رکھا کہ قیامت کا مسئلہ ہو، قیامت کہہ لو یا معاد، ایک ہی بات ہے، معاد کا مسئلہ ہو، یا پیغمبروں کی رسالت کا مسئلہ ہو، یا ائمہ کی جو ذمہ داریاں ان کا مسئلہ ہو، ان سب میں خدا کی عدالت کے مسئلے کے ساتھ گہرا تعلق ہے. خدا نے انسانوں کو ہدایت کی ضرورت تھی، لہذا ان کے لیے ہدایت، عدالت کیا تقاضا کرتی ہے؟ عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ بندہ کیونکہ یہ خطا سے محفوظ نہیں ہے، یہ راہ راست سے بھٹک سکتا ہے، تو عدل کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے لیے انتظام، اس کے خدا کے لطف کا، اور کیونکہ خدا حکیم ہے،
اس کا لطف اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ انسان کے لیے ہدایت کا انتظام کیا جا سکے، کیا جائے. تو کیا یا نہیں کیا؟ تو بالکل عدالت سے تعلق ہے اس کا یا نہیں؟ ورنہ اگر ہدایت کے لیے انبیاء پیغمبروں کو اور ائمہ کو نہ بھیجتا ہو تو آپ کہہ سکتے تھے، کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ تو عدل نہیں، انصاف نہیں کیا اللہ نے، کہ جب اللہ کو پتا تھا کہ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، معصوم نہیں ہیں، ہم کمال کے راستے تک پہنچنے میں کہیں بھی بھٹک سکتے ہیں، تو ہمارے لیے انتظام خدا نے کیوں نہیں کیا؟ کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے قیامت کے دن کے پروردگارہ تو ہمیں جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ ہم نے اگر غلطیاں کی ہیں تو آپ تجھے تو پتا تھا کہ ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی تھی تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، تو پھر اب سزا کس بات کی؟ کہہ سکتا تھا انسان یا نہیں کہتا؟ جی. تو بتائیے اس کا عدالت سے تعلق ہے نہیں ان سب چیزوں کا؟ لہذا کیونکہ قیامت، پیغمبر، ائمہ کا ان سب کا مسئلہ خدا کی عدالت کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، اس لیے اس عدالت کو اہم ترین اصول میں سے رکھا گیا. تیسرا بات کیا بتائی تھی؟ کہ جو خدا کی عدالت کا مسئلہ ہے اسلام کی شروعات ہی سے اختلاف میں رہا ہے، اختلاف رہا ہے خدا کی عدالت کے بارے میں. آپ کو بتایا تھا میں نے، اہل سنت کا ایک گروہ ہے اشاعرہ، اور اہل سنت کا ایک گروہ دوسرا گروہ ہے معتزلہ. اشاعرہ کہتے ہیں اصلا خدا عادل ہی نہیں ہے، خدا مطلب عادل نہیں ہے، مطلب خدا کے ہاں عدل و ظلم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. کیونکہ دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ کہ جیسے میرے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، وہ میں اس کا مالک ہوں، اسے جیسے چاہے میں یوز کرتا ہوں، ایسے یہ کائنات خدا کی ہے، وہ جیسے چاہے یوز کرے، چاہے وہ نیک انسان کو جہنم میں ڈال دے اور چاہے وہ برے انسان کو جنت میں ڈال دے. یہ عین عدالت ہے اس کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے ہاں ظلم اور عدل کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ ان کا ساری دلیلیں ان کی بیہودہ، عقل سے دور. لیکن اہل سنت کا ایک دوسرا گروہ ہے جو ہے معتزلہ، وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں خدا عادل ہے، اور انہی کے ساتھ معتزلہ اور امامیہ. امامیہ کون لوگ؟ شیعہ، امامت کو مانتے ہیں. ہاں، جو اصول دین میں امامت کو بھی مانتے ہیں، یعنی ہم لوگ، ہم اور وہ لوگ اس چیز میں ایک ہیں. کس چیز میں؟ خدا کو اصول دین میں سے عدالت کو ماننے میں کہ خدا عادل ہے. لیکن معتزلہ اور شیعہ پھر الگ ہو جاتے ہیں کس چیز میں؟ کہ وہ اصول دین میں امامت کو نہیں مانتے. تو لہٰذا اس مسئلے میں اگر مسئلہ عدالت جب آتا ہے، عدالت کے مسئلے کی جب بات آتی ہے تو دو گروہ کہلاتے ہیں، ایک عدلیہ اور ایک غیر عدلیہ. غیر عدلیہ یعنی اشاعرہ، اور عدلیہ یعنی معتزلہ اور شیعہ. لیکن جب مسئلہ امامت کا آتا ہے تو امامیہ اور غیر امامیہ، امامیہ یعنی ہم شیعہ لوگ، اور غیر امامیہ میں وہ سب آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اصول دین میں امامت کو نہیں مانتے. کیا کہتے ہیں وہ؟ سیدھا سیدھا توحید، نبوت، قیامت، تین مانتے ہیں وہ سے. آئیے، لہذا کیونکہ خداوند عالم کی عدالت کا مسئلہ اسلام کی شروعات ہی سے اختلاف کا شکار رہا ہے. اشاعرہ کہتے ہیں اصلاً اس خدا کی عدالت ہی کے منکر ہیں، اصلاً خدا کے ہاں عدل و ظلم کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے. اور وہ تو حسن قبح عقلی کے بھی قائل نہیں ہے، وہ نہیں مانتے حسن قبح عقلی، یعنی بہت سی چیزوں کی برائی کو ہماری عقل خود سمجھ جاتی ہے، بہت سی اچھی چیزوں کی اچھائی کو ہماری عقل سمجھ سکتی ہے. ہماری عقل کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ بہت سی اچھی چیزوں کی اچھائی اور بری چیزوں کی برائی کو سمجھ سکے. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہماری عقل میں کوئی اس لائق نہیں ہے کہ ہماری چیز یعنی وہ سمجھ سکے کہ چوری بری چیز ہے. اللہ نے کہا چوری بری چیز ہے، بس بری ہے، ہماری عقل کے بس کی نہیں ہے سمجھنا. یہ بیوقوفی، ایسے کیسے؟ جبکہ عقل ہماری بہت سی چیز، آپ خود دیکھیے، انصاف سے دیکھیے، مذہب سے ہٹ کے دیکھیے. آپ خود انصاف والا انسان اگر ہے، انصاف سے دیکھے تو کیا اسے خود نہیں سب پتا ہے کہ ہماری عقل بہت سی چیزوں کی اچھائی کو خود سمجھ جاتی ہے؟ پتا ہوتا ہے، سمجھ آ جاتی. بالکل. تو وہ اشاعرہ اس کو بھی نہیں مانتے ہیں، بہت عجیب عجیب حرکتیں باتیں ہیں ان کی. لہذا کیونکہ خدا کی عدالت کا مسئلہ میں اختلاف رہا شروع سے، علماء شیعہ نے اپنی نشانی کے طور پر کہ ہم خدا کو عادل ماننے والے لوگ ہیں، اس اصول دین میں عدالت کو رکھ دیا انہوں نے اٹھا کے، کہ بھائی تاکہ سامنے سے ہی سمبل نظر آ جائے، بھائی اوہ یہ لوگ عدلیہ ہیں، اصول دین میں عدل کو ماننے والے، خدا کو عادل ماننے والے لوگ ہیں. تین بات، تیسرا میٹر. چوتھا بات کیا تھی جی؟
ہاں اصول دین اور فروع دین ہمیشہ سے ایک ساتھ ہیں. فروع دین جہاں ہمیشہ سے اصول دین کے ساتھ ہیں. پروردگار عالم کی یہ جو عدالت ہے اس کی شعائیں تاکہ معاشرے پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں, اور یہ اجتماعی عدالت ہی کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسانی معاشرہ اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے, بنتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ عدالت کو اصول دین کی ایک اصل کے طور پر اس لیے بھی رکھا گیا تاکہ انسانوں میں عدل کو ہمیشہ زندہ رکھا جا سکے کہ ہمارا خالق عادل ہے. تو جب ہمارا خالق عادل ہے تو ہمیں اس کی اتباع کرتے ہوئے, اس کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ رہنا ہے, اور ہر قسم کے ظلم و ستم کے خلاف ہمیں جنگ جاری رکھنی ہے. جس طرح کے پروردگار عالم کی ذات و صفات میں وحدانیت ہے, یکسانیت ہے, اور اس کا معبود کے طور پر ایک ہونا, تنہا ہونا, اسلام کے معاشرے کو ایک اتحاد اور ایک ہونے کے لیے دعوت دیتا ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے لہذا ہم بھی ایک ہو کے رہنا ہے. اسی طریقے سے ہمارا خدا عادل ہے تو ہم سب کو عدالت کے ساتھ رہنا ہے. اس کی مسلمانوں کی صفوں میں وحدت کی, اور پھر عدالت کی صفوں, عدالت کو تقویت ملے گی, قوت ملے گی. سمجھ گئے بات؟ اس لیے اصول دین میں عدالت کو رکھا تاکہ معاشرے میں خدا کی عدالت سے ایک ایسا عدالت کا نور پھیلے کہ معاشرے کے اندر صرف عدالت ہو, ظلم و ستم کے خلاف ہمیشہ سے جنگ جاری رہے. خدا کے پیغمبروں اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی رہبری کا مسئلہ جو یہ ہے کہ پیغمبروں کو بھیجا, ائمہ اطہار کو رہبر بنا کے بھیجا, یہ مسئلہ ہمیں بتاتا ہے کہ معاشرے کے لیے سچے اور حقیقی رہنما کتنی اہمیت رکھتے ہیں. کہ اگر ہمارا رہنما سچا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. لہذا تمام کائنات کے حاکم پروردگار کی تمام صفات میں سے صرف صفت عدالت کو علیحدہ طور پر ایک اصل کے طور پر اصول دین میں ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی معاشرے کے تمام ابعاد یعنی بعد کی جمع, اب بعد یعنی فیلڈ, ہر فیلڈ میں عدالت ہونا کتنا لازمی اور ضروری ہے. یہ نہیں کہ کسی خاص جگہ میں عدالت ہو, ہر فیلڈ میں عدالت ہونی چاہیے. آپسی رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, تعلقاتیوں کے ساتھ, مذہب والوں کے ساتھ, غیر مذہب والوں کے ساتھ, ہر کام میں, ہر فیلڈ میں عدالت ہونا کتنا ضروری ہے. اس عظیم کائنات کی خلقت اور قیامت یہ سب عدالت سے ہے, اور ان سب کیونکہ خدا نے قیامت رکھی, کیوں؟ کیونکہ عدالت کا تقاضا تھا. یہ عدالت کا تقاضا ہے نہیں, یہ قیامت. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ عدالت قیامت نہ ہوتی تو جو لوگ دنیا میں نیکی کر رہے ہیں ان کا اجر کہاں ملتا؟ تو پھر وہ نیکی کیوں کرتے؟ اور جو برائی کر رہے ہیں ان کی برائی کی سزا کیسے ملتی؟ کیونکہ ہر برائی کرنے والے کو سزا دنیا میں کہاں مل پاتی ہے, یا مل پاتی ہے تو وہ حقیقی تھوڑی سزا ہوتی ہے, گناہ کچھ اور ہے, سزا جو اس کی ہے وہی. تو اس کے لیے عدالت کا تقاضا تھا کہ جو نیکوکار ہیں ان کو نیکی کی جزا دی جائے, اور جو برے ہیں ان کو برائی کی سزا دی جائے. اس لیے ایک دن کو معین کیا, اس دن کا نام ہے قیامت. یہ عدالت کا تقاضا تھا نہیں تھا. یہی انسانی معاشرہ بھی عدالت کے بغیر کبھی بھی مضبوط اور ہمیشگی نہیں پا سکتا, دوام نہیں پا سکتا, نہیں ہمیشہ نہیں رہ سکتا, مضبوط نہیں ہو سکتا, ٹکاؤ نہیں ہو سکتا عدالت کے بغیر. اگر عدالت سے معاشرے میں نہ ہو تو درہم برہم ہو جائے گا. یہ مسئلہ, یہ 4 دلیلیں ہم پڑھ چکے تھے کہ خدا اصول دین جو گنائے, اول توحید, دوسرے عدل, تیسرے نبوت, چوتھے امامت, پانچویں قیامت. اصول دین میں عدالت کو رکھا جو کہ خدا کی ایک صفت ہے. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ خدا کی اتنی صفات میں سے صرف عدالت ہی کو کیوں رکھا اور صفات کیوں نہیں رکھے؟ اس کے اوپر 4 دلیلیں دی ہیں یہاں پر, وہ ہم نے پڑھی. آج جو دوسری بات ہے وہ ہے عدالت کیا ہے اور عدالت کے 2 مختلف معنی. ٹھیک ہے نا, عدالت کے 2 مختلف معنی ذکر کیے گئے ہیں, یہ بھی ہم نے پڑھا تھا, یاد ہے. پہلے اس عدالت کے معنی وسیع تر معنی تو وہی ہے جو ہم نے بیان کیے, یعنی ہر چیز کو اس کے مناسب اور لائق مقام پر رکھنا. دوسرے الفاظ میں کہا جائے عدالت کے معنی ہم پلہ, متوازن, برابر, جس کا جو مقام ہے توازن بنا رہنا چاہیے, جس کا جو مقام ہے, لائق مقام ہے, اس کو وہیں رکھیں. ان صاحب کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے امتحان میں اچھا, کلاس میں اچھا پڑھا تھا, امتحان اچھا لکھا, ان کے نمبر 95 ہونے چاہیے, تو ان کو 95 دیے جائیں.
فلاں صاحب انہوں نے پورے فصل پریشان کیا، یاد نہیں کیا، تیاری نہیں کرتے تھے، سناتے نہیں تھے، امتحان بھی خراب لکھا، ان کا نمبر 40 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو 40 ہی دی جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم اسے بھی 80 دے دیں اور اسے بھی 80 دے دیں. ٹھیک ہے. عدالت کا یہ معنی تمام عالم خلقت میں پایا جاتا ہے. کائنات کے ایک ایک ذرے میں یہی والے معنی پائے جا رہے ہیں، نہیں پائے جا رہے ہیں؟ سورج کا جو مقام تھا وہیں رکھا ہوا ہے. تمام برہمانڈ جسے کہتے ہیں، گلیکسی، ہر چیز کا اس کو اس کے مقام پہ رکھا ہے. انسانوں کو جو اس کا مقام تھا وہیں رکھا، ہر چیز کو اس کے لائق مقام پہ رکھا ہے. نہیں، اگر ہلکا سا بھی اپنے لائق مقام سے ادھر ادھر ہو جائے دنیا تباہ ہو جائے گی. یہ دیکھ لیجیے. تو ہر چیز کو اس کے لائق مقام پہ رکھا گیا ہے. یہ عدالت کے معنی تمام عالم خلقت میں، شمسی نظام میں یعنی گلیکسی جو نظام ہے سب میں، ایٹم کے باطن میں، اس کے اندر وجود انسان کی عمارت میں، انسان کی جو عمارت ہے اس کا بدن ہے اس کے اندر، اور تمام نباتات، پیڑ پودے، حیوانات اور بنیاد میں یہ معنی بنیادی حیثیت کا حامل ہے. یہی معنی ہے ان سب کے اندر، ہر چیز کو اس کے مقام اور منزلت پہ رکھنا. اس بات کی طرف پیغمبر اسلام کی ایک مشہور و معروف حدیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا بالعدل قامت السماوات والارض، زمین و آسمان عدالت کی وجہ سے ہی قائم ہے. مثال کے طور پر اگر کرۂ ارض کی قوت جاذبہ اور دافعہ میں تعادل اور برابری، تعادل یعنی برابری قائم نہ ہوتی، افراط و تفریط ہو جاتی یا تھوڑا بڑھ جاتا، دافع جاذبہ یعنی پھینکنے والی قوت، دور پھینکنے والی قوت بڑھ جاتی، نہیں جاذبہ نہیں کھینچنے والی قوت زیادہ ہو جاتی، دافعہ کم ہو جاتی، تو کیا ہوتا؟ ٹکرا جاتے. یا دافعہ پھینکنے والی قوت زیادہ ہو جاتی، جاذبہ جو کھینچنے والی کم ہو جاتی، تو دور چلی جاتی زمین، جانے کہاں اس میں برہمانڈ میں جا کے کھو جاتی، پتہ ہی نہیں لگتا کہاں گئی، تباہ ہو جاتی. لہٰذا اگر یہ کرۂ ارض کے اندر تعادل نہ ہوتا بلکہ اس میں ایک قوت دوسری قوت پر حاوی ہوتی یا کمزور پڑ جاتی، یا تو زمین سورج کے اتنے قریب ہو جاتی کہ جل کر راکھ ہو جاتی، یا پھر اپنے مدار سے اتنی دور چلی جاتی کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہاں کھو گئی، وہ وسیع کائنات میں بھٹک کر نیست و نابود ہو جاتی. تو یہ اس کو اس کے مقام پہ ہی رکھا ہے، لائق مقام، یہ عدالت ہے. عدالت کے اس معنی کو شاعر نے بھی اپنے مشہور اشعار میں ذکر کیا. عدل چه بود، عدل چه بود وضع اندر موضعش. عدل کیا ہے؟ اس کو اس کے مقام پر رکھ دینا. ظلم چه بود، ظلم کیا ہے؟ وضع در ناموضعش، رکھنا کسی چیز کو اس کے نامقام پر، یعنی جو اس کا مقام نہیں ہے اس کے مقام سے ہٹ کر. عدل چه بود، عدل کیا ہے؟ آب دے اشجار را، عدل یہ ہے کہ پیڑوں کو پانی دو. ظلم چه بود، ظلم کیا ہے؟ آب دادن خار، کانٹوں کو پانی دینا. پانی پیڑوں کا حق کیا تھا؟ اس کا لائق مقام پانی کا کہا تھا کہ پیڑوں کو دیا جائے نہ کہ کانٹوں کو. آپ پیڑوں کو نہ دے کے کانٹوں کو دے دیجئے، یہ ظلم ہے. پیڑوں کو دیجئے تو یہ عدل ہے. عدل کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کا مقام دینا. ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے شایع نشان مقام سے دور کرنا. ثمر آور درختوں کو پانی دینا عین عدل ہے، اور کانٹوں کو پانی دینا عین ظلم ہے. یہ بات واضح ہے کہ اگر پھولوں کے پودوں یا پھلوں کے درختوں کو پانی لگایا جائے تو اسے عین عدالت کہا جائے گا، لیکن اگر یہی پانی بے فائدہ گھاس پھوس اور کانٹوں کو لگایا جائے تو کیونکہ پانی کو غیر ضروری طور پر یہاں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، یہ ظلم ہے. یہ تو عدالت کے وسیع معنی، ہر چیز کو اس کے لائق مقام پر. خدا کے بارے میں اس والے معنی سے اگرچہ شامل ہیں، لیکن جب بھی اصول دین میں عدل کی بات ہوتی ہے تو یہ والے معنی مراد ہوتے ہیں. کون سے؟ عدالت کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، رعایت کرنا. خدا ہر ایک کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. ہاں، اس والے معنی کے مقابلے پہ ہے ظلم. لوگوں کے حقوق کی آپ حفاظت کر رہے ہیں تو عدل، کسی کے حقوق پامال کر رہے ہیں تو ظلم. اس معنی کے خلاف کوئی کام ظلم کہلائے گا. یعنی کسی کا حق تلف کر کے خود فائدہ اٹھانا، یا کسی کے حق کو چھین کر دوسرے کو دے دینا، یہاں تک کہ اگر اس کو پورا حق نہ دیا جائے بلکہ کچھ حق دے اور کچھ نہ دے، یہ بھی ظلم کہلائے گا. تو بتاؤ خدا کو اگر عادل ہے تو کیا ایسا ہے نہیں ہے ہر ایک کے حق کی رعایت کی ہے یا نہیں کی ہے؟
کوئی کہہ سکتا ہے اٹھ کے کہ میرا حق نہیں دیا خدا نے، یا میرا حق چھین کے کسی اور کو دے دیا؟ بالکل نہیں. خدا اس معنی میں عادل ہے. کس معنی میں؟ کہ اس نے ہر ایک کے، چاہے وہ انسان ہو چاہے غیر انسان، نباتات، ہر چیز کو اس کے حق کی رعایت کی ہے. عدل کے ان دونوں معنی میں سے پہلے معنی عمومیت رکھتے ہیں، عام ہے، اس میں سب چیزیں شامل ہو جائیں گی، پوری کائنات شامل ہے. جبکہ دوسرے معنی خاص ہیں. ہماری اس بحث جو خدا کے عدل کے بارے میں جو بحث ہے اس کا محور اگرچہ دوسرے معنی ہے، یا والے دوسرے، کہ خدا ہر ایک کے حق کی رعایت کرتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، نہ کسی کا حق لے کے کسی کو دیتا ہے. لیکن دونوں معنی خدا کی ذات سے 100% تعلق، معنی دونوں خدا سے تعلق رکھتے ہیں. خدا نے کائنات کی ہر چیز کو اس کے لائق مقام پہ رکھا ہے، اور یہ بھی ہے کہ خدا نے ہر ایک کے حق کی رعایت کی ہے، کسی کا حق نہیں مارا ہے، نہ کسی کا حق کسی اور کو دیا ہے. دونوں معنی ہیں، لیکن ہماری بحث جو ہے اس کا محور یہی والے معنی ہے کہ خدا نے کسی کا حق نہیں مارا. عدالت خدا کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ کسی کے حق کو غصب کرتا ہے، نہ کسی کا حق کسی دوسرے کو واگزار کرتا ہے، کسی اور کے سپرد کرتا ہے. تفویض یعنی دینا، کسی اور کو سپرد کرتا ہے. نہ تو کسی کا حق کسی اور کو سپرد کرتا ہے، اور نہ ہی کسی کا حق غصب کرتا ہے. اور نہ ہی لوگوں کے درمیان تبعیض کا اور عدم مساوات. تبعیض یعنی عدم مساوات، برابری کا قائل نہ ہونا، یعنی بغیر کسی سبب کے کسی کو زیادہ دے دینا یا کسی کو کم ماننا. کسی کو، خدا کے ہاں سب برابر ہیں. اگر کوئی ہے بڑا تو وہ تقوی کی وجہ سے تو ہے، باقی کسی وجہ سے سب برابر ہیں. وہ ذات متعال تمام معنی کے اعتبار سے عادل ہے اللہ، اور اس کی عدالت کی دلیلیں ہم آئندہ بحثوں میں ذکر کریں گے انشاءاللہ. ظلم کے معنی چاہے کسی کا حق غصب کرنا ہو، یا کسی کا حق کو ناحق دوسرے کے سپرد کر دینا ہو، یا کسی کو تکلیف پہنچانا ہو، یا ناحق کسی کو برتری دے دینا ہو، یہ تمام معنی خداوند عالم کی ذات سے کسی بھی قسم کا ربط ان سے نہیں ہے. خدا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.